السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس کے معنی عربی میں گائے اس کا نام ہے۔ اس میں گائے کا ایک قصہ واقعہ بیان ہوا ہے جس نسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ عنوان نہیں ہے، علامتی طور پہ اس کو نام دیا گیا ہے، یعنی پوری سورت گائے کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایسا نہیں ہے، یہ علامتی طور پہ اس کا نام دیا گیا، عنوان نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے قرآن پاک کی سب سے طویل سورت یہی ہے، 280 تقریباً آیات ہیں اس کی، اور قرآن پاک کی سب سے طویل آیت بھی اسی سورت میں ہے۔ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت بھی اس سورہ بقرہ میں ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت بھی سورۃ البقرہ ہی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین اس طرح سے بھی ہیں، اس کے بارے میں، اس کے فضائل کے متعلق مفہوم ہم ذکر کرتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اس سورت کا پڑھنا، سورۃ البقرہ کا پڑھنا، یہ باعث شرف ہے، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس نے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی اس گھر پہ جادو اثر نہیں کرتا، جادوگر کا کوئی زور اس پہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے جن گھروں میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ انہیں محسوس ہو رہا تو وہ سورہ بقرہ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ 2.5 پارے کی ہے تقریباً، تو بات یہ ہے کہ آپ کسی سے علاج کے لیے جاتے ہیں نا کسی موقع کے پاس، تو وہاں بھی آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کا وقت بھی لگ جاتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، اور پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اور پھر کوئی تسلی بخش وہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعی آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، جادو کا اثر زائل ہو جائے گا، گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن سورہ بقرہ پہ گارنٹی بھی آپ کو ساتھ میں مل رہی ہے کہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور جنات و جادو کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے متعلق یہ بھی فضیلت آتی ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں سایہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت کا وہ دن ہوگا، محشر کی گرمی، وحشت، اور سورج سوا نیزے پہ زمین دہک رہی ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی سائبان نہیں ہے، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ البتہ صدقہ کرنے والے اپنے صدقے کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والوں کے بارے میں آتے ہیں، وہ قیامت کے دن پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں ان کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہوں گی، اور ان کے پڑھنے والے قیامت کے دن ان کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کو تقریباً انہوں نے 10 سال میں مکمل کیا، اور مکمل کرنے کا انداز ان کا یہ تھا کہ جتنا پڑھتے تھے جب تک اس پہ عمل، ایک آیت لیتے تھے اس پہ عمل کر، جب تک موقع نہیں ملتا تھا عمل کر نہیں لیتے تھے، اگلی آیت یاد نہیں کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کو انہوں نے اس طرح سے حفظ کیا تھا، عمل کے ساتھ حفظ کیا تھا، تو تقریباً 10 سال لگے۔ اب ہر بات جو یعنی سورہ بقرہ میں حکم بیان ہوا ہے، ظاہر ہے وہ اس پہ عمل کرنے کا وقت فوراً تو نہیں مل جاتا نا، زندگی میں پتہ نہیں کب وہ موقع ہے، جب وہ موقع آتا وہ اس پہ عمل کر لیتے، پھر اگلی آیات کو یاد فرماتے۔ اور جب ان کی سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو ان کے بارے میں آتے انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اسی نسبت سے قرآن پاک مکمل ہونے پہ بھی آمین وغیرہ کی جاتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن حفظ مکمل کرتے ہیں یا ترجمہ تفسیر مکمل کرتے ہیں تو ایک دعوت کا اہتمام، جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی نسبت سے، واللہ عالم۔ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ چمکتے ہوئے نور ہیں، یا کچھ ایسے کی فضیلتیں، اور اس کی آخری 2 آیات کی فضیلتیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، جب ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے۔ اور سورہ آیت الکرسی بھی جو کہ اسی سورت کا حصہ ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، وہ بھی اسی میں آتی ہے۔ تو اور بھی بہت سی آیات اس کی بہت فضیلت والی، قرآن تو سارا ہی فضیلت والا ہے۔ البتہ سورہ بقرہ کی یہ فضائل ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ بسم اللہ ہر صورت میں فاصلہ کرنے کے لیے یا اس کی ابتدا میں